دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو دینا چاہتے ہوں، جو اقتدار چاہتے ہیں، جو پیسہ چاہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد آج ملک میں موجود ہے۔ یہ ایک مشکل سفر ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ ہمارا آسان سفر اپنی جماعتوں کے اندر تھا، جن کا حصہ رہے ہیں، ان کے ہر اچھے برے کا حصہ رہے ہیں، لیکن جب سیاست ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے، اور مجھے یہ فخر ہے پاکستان کے عوام پر، ہر صوبے سے، ہر فکر سے، ہر سوچ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے، یہ ہر قیمت پر اقتدار کا سفر نہیں ہے۔ سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر، جمہوری قدروں کے اندر رہ کر۔ فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ٹی وی پر جاتے کہتے آئیڈیالوجی کیا ہے؟ میں نے کہتا ہوں آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے، لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج پاکستانی کی آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے؟ اسلام ہمارا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان کے عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے، جو سیاست میں آتے ہیں، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ اس پہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اس ملک کو ایک نیا راستہ دینا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے۔ عوام پاکستان جو ہے یہ اس سوچ اور اس فکر کا نام ہے۔ یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب نے ذکر کر دیا، کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ان سے اجازت لے آئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی۔ 24 کروڑ کا ملک اس لہر پہ پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے، پڑھے لکھے آدمی میں، گاؤں کے آدمی میں، شہر کے آدمی میں، ان پڑھ آدمی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی۔ اور ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنی اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنائی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے، یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک شخص فائز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے، 5-6 ملکوں کی مثالیں دی، کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار اگر جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے۔ 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے دی۔ یہ بڑی خام خیالی ہے، اور یہ بات آپ یقین کر لیں، پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج 70 سال گزر گئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اس ملک کا آرم پرائم منسٹر
اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا بیوروکریٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. ہم سب، چاہے آرمی چیف ہو، پرائم منسٹر ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو، فوجی ہو، ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے کسی کی. بڑے بڑے ہم نے تجربے کر لیے. ایک دفعہ اس ملک کے آئین کا موقع دے کر دیکھ لیں. اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں. اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں. آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ڈبیٹ کر لیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. کوئی گھر، کوئی کاروبار ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا. 24 کروڑ کا ملک، یہ ممکن نہیں ہے کہ ضابطے کے بغیر چل سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عہدے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے. پھر ملک کہتے ملک نہیں چلتا. ملک کیسے چلے گا؟ ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دیے. آج وہ حاوی ہے اس ملک کے فیصلوں پر. آپ کیسے جان چھڑائیں گے ان لوگوں سے؟ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے. کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ ہم مسائل کی بات، پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں، ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں ہمیں بڑا شوق ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا. ہر شخص کہتا ہے میں احتساب کروں گا. ہر آدمی احتساب کی بات کرتا ہے. احتساب آپ نے کرنا ہے تو احتساب ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے. اس ملک کی قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے، تو جو ہماری کروڑوں کی آمدن ہے کیا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس آمدن میں سے؟ یہ نہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سخت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس وصول کر سکے، جس میں یہ سخت نہیں ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر سکے. اربوں خربوں کا مال سمگل ہو کے آتا ہے. ڈیزل آتا ہے، LPG آتی ہے، سگریٹ آتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہم وہ نہیں روک سکتے، لیکن عوام پر ٹیکس لگانا آپ جانتے ہیں. کتنی دیر یہ ملک چل سکے گا؟ کیسے چل سکے گا؟ اس کا جواب کوئی دے نا. یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. اس جماعت کا یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں، ہم اس کے حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. حل آسان نہیں ہوتے. آج سے انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل، ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا، آپ کے سامنے حل رکھے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف باتیں کرتے ہیں. اللہ کے کرم سے آج اس سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہیں ان سے بہتر دے سکتے ہیں. یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے. ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے. کوئی چیز بھی علیحدگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. معاشی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے، انصاف کا نظام چاہیے.
ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے، اس کی بات کرنے والا کوئی ہے؟ ملک میں جو قانون بنتے ہیں، میں 35 سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں، ہم بغیر پڑھے قانون پاس کرتے ہیں، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں۔ میں بہت آسانی کہہ سکتا ہوں کہ 95% قانون جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے۔ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریکی ہی تاریکی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریکی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو، اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا۔ یہاں پر ہم نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویژن اسٹیٹمنٹ جب ہم اگلے 3-4 ہفتے میں رکھیں گے، اس پہ ملک کے مسائل پر، ان کے حل پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی، لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ رشتے آئینی اداروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے، یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے، کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے۔ ہم نے عوام پاکستان کے آئین میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں پر ہم شخصیاتی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی خاندان کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ ہم پیسے کی سیاست کو آنے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ جو بھی عہدیدار ہیں وہ 2 ٹرم 3 سال کی اس سے زیادہ عہدیدار نہیں رہ سکتے، تاکہ موقع ملے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک میں دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا، جو حالات کو سمجھ سکیں۔ آج ہم نے اگر بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی کرنی ہے، ہم نے نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی کرنی ہے۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ ملک کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے، گورننس کا نظام ناکام ہے، پولیس کا نظام ناکام ہے، آپ کے ریونیو کلیکشن کا نظام ناکام ہے۔ آپ اس ناکام نظام کو لے کر کب تک پھرتے رہیں گے؟ آج اب سارے بجٹ دیکھ لیں، کسی نے اصلاح کی بات کی ہے؟ ایک نظام میں، ایک معاملے میں اصلاح کی بات کی ہے؟ صرف آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر اپنی کتابوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بھی آپ نے کھربوں کا ٹیکس اگلے سال مزید عوام پر اس کے ڈیٹ برڈن میں شامل ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے، ملک کیسے آگے چلے گا؟ آج جو ہمارے صوبے ہیں کہ وہ ملک چلا سکتے ہیں، جن صوبوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ 2.60 کروڑ بچے، اس ملک کی 10% آبادی اسکولوں سے باہر ہے، وہ 600 ارب 500 ارب ناراض ہو جاتے ہیں کہ 500 ارب کی بات کر دی ہے۔ 500 ارب اپنے ایم این اے ایم پی اے میں تو بانٹ سکتے ہیں، لیکن ان 2.60 کروڑ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوشش کا کوئی پیسہ نہیں رکھا۔ آج ہمارے انفنٹ مارٹیلٹی، 2 مولود بچوں کی جو ہلاکت ہے، وفات ہے، افغانستان سے زیادہ ہے۔ وہ ملک جو پچھلے 40 سال سے جنگ کی کیفیت میں ہے، آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ پرسنٹیج میں فوت ہوتے ہیں افغانستان کی نسبت۔ ہمیں ان باتوں کا احساس ہے کہ ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنا ہے، ہم نے ملک کے پولیس کے نظام کو درست کرنا ہے، ہم نے ملک میں گورننس کے نظام کو درست کرنا ہے۔ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں، لیکن لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں حکمرانی کا شوق ہے، ہمیں عوام کی خدمت کا شوق نہیں ہے، ہمیں حکمرانی کا شوق ہے۔
تو حکمرانی پہ پھر ہمیں پیسے بھی بانٹنے ہوتے ہیں، ہمیں افسروں کو بھی آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے. یہ نظام نہیں چل سکتے. یہ ایک فرسودہ سوچ ہے جو ختم ہو چکی ہے. جب تک آپ بدلیں گے نہیں، اور بدلنے کی ابتدا بدلنے کی بات کرنے سے شروع ہوتی ہے. پچھلے 30 سال سے پاکستان میں بیوروکریٹک ریفارم کی بات چلتی آئی ہے. آج تک بیوروکریٹک ریفارم ایک قطرہ بھی ہو پایا ہے؟ آپ کے وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے بیوروکریٹک نظام میں کہ وفاق کے معاملات کو سمجھ سکے، چلا سکے. صوبے کے اندر یہی حال ہے. تو جب تک آپ اس کو نیچے ضلع کی سطح پر نہیں لائیں گے، اختیارات کو اور طاقت کو، تو ملک آگے نہیں چلے گا. میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں اس ملک کے شہری کی عزت کرنی پڑے گی. آج ہم اس شہری کو صرف دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں. جو ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو، دنیا میں کوئی ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے. آج پوری معیشت انٹرنیٹ پہ چلتی ہے، ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. آج اس کو آہستہ کر دیں گے. آج جلسہ جی بند کر دو. کیسے ملک چلیں گے؟ کیا ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہے، کوئی سوچ ہے ان کو درست کرنے کی؟